آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله عز وجل في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواہ البخاری فی صحیحہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصل علیہ. دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے انسان کے لیے ایک مشکل ترین معاملہ اپنی اصلاح کا ہے، اور شریعت نے اصلاح کے بارے میں جو ہمیں حکم دیا ہے اس میں سب سے پہلے اپنی ذات کی درستگی اور ذات کی اصلاح. لوگوں کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں، دنیا والوں کو ٹھیک کرنے اور درست کرنے کے بارے میں حکم بعد میں ہے. پہلا حکم اپنے آپ کی درستگی اور اپنے آپ کی اصلاح. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اللہ رب العزت سورۃ مائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں: اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنی جانوں کو لازم اختیار کرو، اپنی جانوں کی اصلاح کرو، اپنے ہدایت کی فکر کرو، اپنی اصلاح اور اپنی درستگی کی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پہ آ جاؤ گے، جب تم درست ہو جاؤ گے، جب تم اصلاح یافتہ ہو جاؤ گے، تو پھر جو گمراہ ہیں وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے جب تم ہدایت پر ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو قیامت کے دن اللہ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا. اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو اور اپنی طاقت کے مطابق نیک اعمال میں مصروف رہو، نیکیوں میں مشغول رہو، کہ جب انسان خود ٹھیک ہو جائے گا، نیک اعمال کی طرف راغب ہو جائے گا، ہدایت یافتہ بن جائے گا، تو پھر برے لوگوں کا کوئی بھی کام ان کو گمراہ نہیں کر سکتا. برے لوگوں کا ان پر کوئی بوجھ نہیں، پھر برے لوگوں کا ان پر اثر نہیں ہوگا. کس وقت؟ جب انسان خود ٹھیک ہو جائے گا. کس وقت؟ جب انسان کو اپنی اصلاح کی فکر ہوگی. اس وقت جب انسان خود ہدایت کی طرف آئے گا، پھر اس کو کسی کی برائی سے فرق نہیں پڑے گا کہ فلاں نمازیں نہیں پڑھتا، وہ تو روزے بھی نہیں رکھتا، وہ تو حج بھی نہیں کرتا، وہ تو زکاتیں بھی نہیں دیتا، وہ تو مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھتا. یہاں ہمیں کیا فکر ہے
آپ نماز نہیں پڑھتے، ساری دنیا ہی نہیں پڑھتی، دنیا کی فکر ہے کہ وہ ساری دنیا نماز نہیں پڑھتی اس لیے مجھے بھی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، ساری دنیا صدقہ خیرات نہیں کرتی اس لیے مجھے بھی صدقہ خیرات کی فکر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان والو اپنی جانوں کی فکر کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنی ہدایت کی فکر کرو، اپنے آپ کو ہدایت پہ لے آؤ۔ تو میرے بھائیوں، سب سے زیادہ ہماری کوشش اپنی اصلاح کی، اپنی فکر، اپنی خود کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے کہ جو بندہ خود کو درست کر لیتا ہے، جو بندہ خود کو درست رکھتا ہے، جو بندہ پہلے اپنے آپ کی فکر کرتا ہے، راہ راست پر لے آتا ہے، صراط مستقیم پر لے آتا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتا ہے، پھر وہ دوسروں کو دعوت دے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو سب سے پہلے جہنم سے بچا لو، پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ معاشرے کی فکریں رکھنے والا، دنیا کی فکروں کے اندر مست رہنے والا، لوگوں کے معاملات پر ہر وقت نظر رکھنے والا، اس کو ساری رات نیند نہیں آتی کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو ساری رات نیند نہیں آتی کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، لیکن اس کو کبھی اپنی وجہ سے نیند اس کی نہیں اڑی کہ میں کدھر جا رہا ہوں، میری اصلاح کون کرے گا، میں کس راستے کا مسافر راہی بنا ہوا ہوں، میرے اہل و عیال اور میرے بیوی بچے اور میرے رشتہ دار کون سے عقیدے پہ چل رہے ہیں، عبادات میں درست ہیں یا نہیں درست، معاملات اور اخلاقیات اس کے درست ہیں یا نہیں درست۔ ہر بندے کو دوسرے کی فکر ہے، دوسرے کی طرف لگا ہوا ہے، دوسرے کی آمدن پر اس کی نظر ہے، دوسرے کے کاروبار پر اس کی نظر ہے، دوسرے کی تجارت پر اس کی نظر ہے، دوسرے کی دکان پر اس کی نظر ہے، دوسرے کی تنخواہ پر اور اس کے بزنس پر، اس کی ملازمت اور جاب پر اس کی نظر ہے، اور اپنی اصلاح کرنے والا بندہ خال خال معاشرے میں نظر آتا ہے۔ او میرے بھائیو، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو تو پہلے جہنم سے بچا لو، اپنے بیوی بچوں کو تو جہنم سے بچا لو، اپنے اہل و عیال کو سب سے پہلے جہنم سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، کون سی جہنم؟ جس کا ایندھن لوگ ہیں، جس کا ایندھن پتھر ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس پر تو بڑے بڑے سخت فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، بڑے مضبوط فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ جو بھی حکم دیتا ہے وہ فرشتے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو کوئی دا نہیں لگا سکتا، ان سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، ان سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، ان سے کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے بس وہی کرتے ہیں جو ان کا رب حکم دیتا ہے اور اپنے رب کی نافرمانیاں نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک امیر ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے متحت لوگوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ لوگوں کی ذمہ داریوں کی فکر کرنے والے، معاشرے کی ذمہ داریوں کی فکر کرنے والے، دنیا کی ذمہ داریوں کی فکر کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک نگہبان، ہر ایک سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہونا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا فلاں کیا کرتا تھا،
وہ کیا کھاتا تھا، وہ کیا پیتا تھا، وہ اٹھتا کس وقت تھا، سوتا کس وقت تھا، جاگتا کس وقت تھا، اس کے پاس وہ سہولتیں، وہ نعمتیں، وہ آمدن، وہ رزق کہاں سے آیا، تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تیرے رزق کے بارے میں تو سوال ہوگا، تیرے پاس رزق کہاں سے آیا، تیرے پاس آمدن کیسی تھی، تیرا اخراجات کیسے تھے، تیرے معاملات کیسے تھے، تیری جوانی، تیری زندگی، تیرا علم، تیرا رزق، یہ تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ لوگوں کے علم کے بارے میں تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا جن کے بارے میں آج جن کے معاملات میں ہم بابلے ہوئے پھرتے ہیں۔ صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جاتی ہے لوگوں کی فکروں میں، معاشرے میں بیٹھے ہوئے جہاں مجلس لگی وہاں لوگوں کی جناب بحث اور مباحثے، لوگوں پر تبصرے شروع ہو گئے، جہاں مجلس ملی وہاں پر لوگوں کے تبصرے، لوگوں کی ذاتوں کے بارے میں تبصرے شروع ہو گئے۔ یہاں کہیں ایسی مجلس بھی لگا لیں جہاں اپنے آپ پہ تبصرہ کریں، اپنی ذات کی اصلاح کی بات کریں، اپنے دل کی اصلاح کی بات کریں، اپنی روح کی درستگی کی بات کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کی بات کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کی بات کریں، اپنی عبادات کی اصلاح کی بات کریں۔ کوئی ایسی مجلس بھی تو ہونی چاہیے۔ کیا ایسی مجلس ہماری زندگی میں ہوتی ہے جس میں اپنی اور اپنی بیوی بچوں کے اعمال، عقیدے، ایمان کی فکر ہو، آخرت کی فکر ہو، قبر کی فکر ہو، یا بس لوگوں کے اعمال کی فکر کا ہی مجالس اختیار کرنا اور سارا دن اسی فکر میں، اسی پریشانی میں مبتلا رہنا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کیسے لوگوں کی اصلاح کی جائے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ فالامام راعٍ وہو مسئول عن رعیتہ، امام حاکم جو ہے وہ اپنے بارے میں ذمہ دار اور اپنی رعیت کے بارے میں مسئول ہے، اس سے پوچھا جائے گا، حاکم سے پوچھا جائے گا، ذمہ دار سے پوچھا جائے گا، امیر سے پوچھا جائے گا۔ الرجل راع فی اہلہ، گھر کا مرد گھر کے معاملات کے بارے میں راعی ہے، ذمہ دار ہے، نگہبان ہے۔ گھر میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں گھر کے سربراہ سے پوچھا جائے گا۔ وہ اپنے گھر کی فکر کرے، اپنی اولادوں کی فکر کرے، اپنی بیوی بچوں کی فکر کرے، اپنے گھر کے افراد کی فکر کرے۔ اس سے پوچھا جائے گا یہ شرک کی طرف کیوں گئے ہیں، یہ بدعات اور خرافات پر کیوں لتھڑے ہوئے ہیں، یہ بے نمازی کیوں ہیں، یہ رزق حرام کی طرف کیوں گئے ہوئے ہیں، یہ شیطان کے پیروکار کیوں بنے ہوئے ہیں۔ تو گھر کا سربراہ ہے، تو کما کر لاتا ہے، تو ان کی روزی روٹی کو پورا کرتا ہے، تو ان کے لباس کو پورا کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تیری صرف ذمہ داری ان کے رزق اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا نہیں ہے، تیری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ان کے اعمال کی اصلاح کی فکر بھی تجھے ہونی چاہیے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت سے اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جس گھر میں رہتی تھی، تیرا گھر تھا، تیرے شوہر کا گھر تھا، برباد تو نہیں کر دیا؟ اپنے شوہر سے خیانتیں تو نہیں کرتی رہی؟ اس کے مال میں، اس کے گھر میں، اس کی عزت نفس میں، اس کی اولاد میں، اس کے معاملات میں جو تیری ذمہ داری تھی اس کو پوری کی یا نہیں کی؟ عورت سے لوگوں کے بارے میں سوال نہیں ہونا، محلے میں کون کیا کرتی تھی، گاؤں میں کون کیا کرتی تھی، کس کی بیٹی کیا کرتی ہے، کس کی بہن کیا کرتی ہے، کس کی والدہ کے اعمال کیا ہیں، وہ فلانی بوڑھی ماں صبح صبح کہاں جاتی ہے، شام کے وقت کہاں سے آ جاتی ہے۔ اللہ کی بندیوں، میری ماں اور بہنوں، تم سے یہ سوال نہیں ہونے کہ محلے کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے کہ نہیں رکھی ہوئی، تم نے دنیا کی اصلاح کی فکر کی ہوئی ہے یا نہیں کی۔ تم سے تمہارے شوہر کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت میں۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے اولاد کے عمل کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے گھر کے معاملات کیا ہیں؟ تجھے پتا تھا تیرا شوہر سارا دن کمائی کرتا تھا، کما کر گھر لاتا تھا، تیری ضرورتیں، تیرے بچوں کی ضرورتیں پوری کرتا تھا، تو کیا کرتی تھی؟ یہ پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا فلاں محلے میں کیا ہوا ہے، نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، حج چھوڑ دیا، زکوٰۃ چھوڑ دی، نیک اعمال چھوڑ دیے، صدقہ خیرات چھوڑ دیے، سارا دن کان لگا کر فکر ہے
کون کیا کرتا ہے، کون کہاں جاتا ہے، کون کہاں سے آتا ہے، اس کے پاس کمائی کیسے آ گئی، وہ مکان گرا کر دوبارہ کیسے بنانا شروع کر دیا، انہوں نے نئی گاڑیاں کیسے لے لی، انہوں نے نئی موٹر سائیکل کیسے لے لی، ان کا بیٹا اتنی اچھی جاب پہ کیسے لگ گیا، انہوں نے کاروبار کیسے شروع کر دیا۔ یہ ہماری فکریں ہیں، یہ ہماری مصروفیات ہیں، یہ سارا دن ہمارے معاملات ہیں کہ ہم نے سارا دن اس کھوج میں رہنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، اللہ نے ہمیں لوگوں پہ دروغے بنا کر نہیں بھیجا، نہ ہم سے لوگوں کے بارے میں، لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ سب سے پہلا سوال تو ہم سے ہماری ذات کے بارے میں ہونا، جس کی آج مجھے بھی فکر نہیں ہے، آپ کو بھی فکر نہیں ہے، معاشرے کو بھی فکر نہیں۔ لوگ بڑے برباد ہو گیا، معاشرہ بڑا گندا ہو گیا، زمانہ بڑا خراب ہو گیا، دنیا بڑی خراب ہو گئی، رشوت پہ لگ گئی، سود پہ لگ گئی، شرک پہ لگ گئی، بدعات خرافات پہ لگ گئی، کفر پہ لگ گئی، دھوکے پہ لگ گئی، دو نمبری پہ لگ گئی، سارے کے ساری دنیا ایسے ہو گئی ہے، ایسے ہو گئی ہے۔ ہم کس پہ لگے ہوئے ہیں؟ ہمارا عقیدہ درست ہے، ہمارا ایمان درست ہے، ہمارے اعمال درست ہیں، ہماری عبادات درست ہیں، ہمارے معاملات اخلاقیات درست ہیں، ہمارا لوگوں کے ساتھ لین دین درست ہوا، ہم نے اپنی اصلاح کی، 40 سال 50 سال کی زندگی گزر گئی، مجھے عقیدے کی فکر ہے میرا عقیدہ درست بھی ہوا کہ نہیں، اسی طرح شرک پہ چلتا رہا جس طرح باپ دادا چلتے تھے، اسی طرح بدعات خرافات پہ چلتا رہا، جس طرح پوری کی پوری برادری لگی تھی رسم و رواج پر، میں بھی رسم و رواج پہ لگا ہوا ہوں، اسی طرح میں گناہوں پہ لگا ہوا ہوں، جس طرح میرے دوست یار اور میری صحبت اور مجلس لگی ہوئی تھی، اسی طرح حرام کی طرف جا رہا ہوں، جس طرح ساری دنیا حرام کی طرف جا رہی ہے، اسی طرح حلال سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہوں، جس طرح معاشرے کے اکثر لوگ حلال سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کیا مجھے اپنی فکر ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو درست کر لیا، اپنی اصلاح کر لی، اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، اپنی روح کو بہتر بنا لیا، اپنے اعمال کو درست کر لیا، اپنے دل کو درست کر لیا، وہ کامیاب ہے۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ بندہ برباد ہو گیا، ناکام ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں کے اندر لتھیڑ دیا۔ وقد خواب من دساہا، لوگوں کی فکریں کرتا تھا، اپنی فکر ہی نہیں تھی، لوگوں کی بڑی اصلاح کی کوششیں کرتا تھا، اپنی اصلاح کی کوشش ہی نہیں تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم خود عمل نہیں کرتے؟ اپنے قول و اصلاح کی تو فکر کر لو، اپنے قول عمل کی تو فکر کر لو، اپنے ظاہر اور باطن کی تو فکر کر لو، پہلے اپنے عقیدے کو درست کر لو، اپنے معاملات عبادات کو درست کر لو، اپنے اعمال کو درست کرو، پھر دنیا کی فکر کرو کہ کون کیا کرتا ہے، اب دنیا کی اصلاح کیسے کرنی ہے، اب معاشرے کی اصلاح کیسے کرنی ہے، اب لوگوں کو گناہوں سے پیچھا چھڑوا کر نیکیوں کی طرف کیسے لے کر آنا ہے، اب لوگوں کی فکر کرو۔ کب؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت یافتہ ہو گئے ہو، جب تمہاری اعمال کی اصلاح ہو گئی ہے، جب تم سیدھے ہو گئے ہو، جب تم درست ہو گئے ہو، پھر اب لوگوں کی فکریں کرنی شروع کر دو۔ انسان کے وجود میں میرے بھائیوں دو چیزیں ہیں، ایک انسان کا ظاہر ہے، ظاہری خد و خال ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کپڑے درست نہیں ہیں، اس کا لباس درست نہیں ہے، اس نے چہرہ نہیں دھویا ہوا، اس نے غسل نہیں کیا ہوا، اس نے اپنے ظاہری خد و خال کو پاک اور صاف نہیں رکھا ہوا۔ اور انسان کے جسم کی دوسری چیز اس کا باطن ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے کہ اس کے دل میں کیا بات چل رہی ہے، اس کے دل میں کسی کے لیے محبت ہے یا بغض نفرت ہے، یہ ہمارے لیے مخلص ہے یا منافق ہے، یہ ہمارے لیے اچھا ہے یا برا ہے، یہ اس کے دل کے اندر جذبات کیا ہیں، اس کی خواہشات کیا ہیں، اس کی امنگیں اور آرزوئیں کیا ہیں، خوشی اور غمی کی کیفیت کیا ہے، محبت اور نفرت اور بغض کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 1400 سال پہلے صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہمیں اس بات کی طرف آگاہ کر دیا، متنبہ کر دیا تھا، الا وان فی الجسد مضغۃ، خبردار جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو گیا لوتھڑا تو سارا جسم درست ہو جائے گا، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب جسم کا وہ لوتھڑا خراب ہو گیا تو سارا جسم ہی خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، خبردار جسم کا لوتھڑا وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ دل کی اصلاح کی فکر مجھے کتنی ہے کہ میرا دل درست ہو جائے،
میرا دل صاف ہو جائے، میں قلب سلیم کا مالک بن جاؤں، میرے دل کے اندر کسی کے لیے نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلیاں نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، دو نمبری نہ ہو۔ میں تو ہر وقت اس فکر میں ہوں کسی طرح دا لگ جائے، کسی طرح دو نمبری کر لوں، کسی طرح میرے پاس آمدن آ جائے، کسی طرح میری یہ خواہشات پوری ہو جائیں، یہ زندگی کی لگژریز میں پوری کر لوں، یہ زندگی کی سہولتیں میرے پاس آ جائیں، غریبوں کو لوٹ لوں، یتیموں کو لوٹ لوں، مسکینوں کو لوٹ لوں، بیواؤں کا مال کھا لوں، معاشرے کے اندر میں وراثت ہڑپ کر جاؤں، لوگوں کے مال کو ہڑپ کر جاؤں، لوگوں کے حقوق کی پامالی کرتا رہوں، میری تو معاملات درست ہو جائیں، میرے تو خواہشات پوری ہو جائیں، میری تو ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، مجھے کیا لگے دوسرے کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، مجھے کیا لگے دوسرے کے معاملات درست ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ یہ پچھلے دنوں کا واقعہ آپ نے میڈیا پہ پڑھا سنا نہیں؟ ضلع اوکاڑا کا ایک بزرگ گھر کی ضرورتوں سے پریشان ہو کر، بیٹی کی بیوی کی بیماریوں سے تنگ ہو کر گھر کا جانور منڈی میں لے کر آیا، 2-3 دن کھجل خراب ہوتا رہا، پھر وہ جانور 55,000 کا بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد خوش ہوا کہ میں اب گھر سے بڑا دور ہوں، چلو اپنے گھر کے نمبر پر میں اس کو اکاؤنٹ میں بھیج دیتا ہوں، جیز کیش، ایزی پیسہ، یو پیسہ جو بھی تھا اس کو بھیجنے کے لیے جب دکان پر گیا، اپنی جمع پونجی ساری بیچ کر دکاندار کو کہا میرے گھر میں بیماری، بیوی، بچے، ضرورتیں ہیں، یہ اس نمبر پر میرے گھر میں بھیج دو۔ دکاندار نے دیکھا وہ 55,000 سارے کا سارا ہی نقلی اور جعلی تھا۔ حکمران گندے ہیں، ہم بڑے درست ہیں، حکمران بڑے خراب ہیں، نیچے سے لے کر ملازم سے لے کر اوپر تک سرکاری محکمے کا ہر افسر تو فرعون بنا ہوا ہے، دجال بنا ہوا ہے، حکمران گندے ہیں۔ ہمارے گھر میں بڑا درست، ہماری اصلاح بڑی اچھی ہے، ہمارے معاملات بڑے اچھے ہیں، ہمارے طور طریقے بڑے اچھے ہیں، وہ بڑے گندے ہیں، وہ بڑے نافرمان ہیں، وہ رشوت خور ہیں، وہ رشوت خور ہیں اپنی جگہ پر، وہ دھوکے باز ہیں اپنی جگہ پر، وہ جناب جس کے بھی پجاری بنے ہوئے ہیں اپنی جگہ پر۔ میں نے اپنے آپ کی اصلاح کتنی درست کر لی ہے، میں نے اپنے ایمان اور عقیدے کو کتنا درست کر لیا ہے، مجھے اپنے اعمال کی کتنی فکر ہے، میں نے اپنے گھر کے معاملات کو کتنا درست کیا ہے، میں نے اپنے بیوی اور بچوں کے معاملات کی کتنی اصلاح کر لی ہے، میں نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کر لی ہے۔ لوگوں کی اولادوں کی بڑی فکر ہے، برباد ہو گیا بچے سارا دن جب ہم آوارہ ہوتے ہیں، بے روزگار ہیں، پھرتے ہیں، اپنے بچوں کا نہیں پتا۔ لوگوں کی عورتیں بڑی بازاروں میں پھرتی ہیں، اپنی عورتوں کا نہیں پتا۔ لوگ بڑے بے نماز ہیں، اپنی نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لوگ شرک پہ لگے ہوئے ہیں، اپنے عقیدے ایمان کی کوئی اصلاح نہیں ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا، اپنے دل کو درست کر لیا، اپنے اعمال کو درست کر لیا۔ وہ پاک ہے، وہ پاک نہیں ہے، خود بے نماز ہے، نہ روزہ، نہ نماز، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ عقیدہ، نہ ایمان، نہ کچھ بھی، اور لوگوں کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں آتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، لوگ عشر نہیں دیتے، لوگ جناب یہ نہیں کرتے، لوگوں کی اس کو فکر، وہ کامیاب نہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام میں سب سے پہلے ایمانیات، اپنے عقیدے اور ایمان کی انسان کو فکر ہونی چاہیے، جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان، دنیا میں کام آنے والا، قبر میں کام آنے والا، جہنم میں کام آنے والا، جنت میں لے جانے والا، جہنم سے بچانے والا، کون سی چیز؟ ایمان۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا، اللہ حکم دے گا، میرے فرشتوں اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، آج ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لو جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے۔ ایمان تو جہنم میں بھی انسان کے کام آ جائے گا کہ ایمان ہے، یہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل جائے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کو جہنم سے نکالنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس ایمان کی مجھے کتنی فکر ہے، اس ایمان کی عقیدے کی اصلاح کی مجھے کتنی فکر ہے۔ یا جس مسجد میں میں جاتا تھا، جس محلے میں رہتا تھا، جس جماعت کے ساتھ، جس گروہ کے ساتھ میرا تعلق تھا، اور جس برادری کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تعلق تھا، خونی رشتہ تھا، جس طرح اس مسجد کا عقیدہ تھا، محلے کا عقیدہ تھا، برادری کا تھا، میرا بھی ویسے ہی عقیدہ بن گیا، میرا بھی ایمان ویسے ہی بن گیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، 50 سال میں نے زندگی کے گزار لیے، مجھے ابھی تک
ایمان اور کفر اور شرک کا فرق کا ہی نہیں پتہ چلا، مجھے اپنے عقیدے کی اصلاح کا ہی نہیں فکر کا پتہ چلا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تعارف کرواتے ہیں فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا قرآن بار بار کہتا ہے لوگو لا الہ الا اللہ کے بارے میں علم حاصل کر لو، لا الہ الا اللہ کی معرفت سیکھ لو، لا الہ الا اللہ کا تعارف کر لو، لا الہ الا اللہ کے بارے میں جان لو۔ یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، غیر اللہ کے آگے جھکتا بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، زندہ مردہ کی پوجا بھی کرتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، زندہ مردہ کے سامنے جا کر جھکتا بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اپنا مال اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہے، غیر اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کے آگے بھی قیام کرتا ہے، غیر اللہ کے آگے بھی قیام کرتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اور کسی ڈھیری، کسی پتھر، کسی درخت کو چھوڑتا بھی نہیں ہے جس کے آگے یہ لمبا نہ لیٹ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، یا غلام لڑکے میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں، چند کلمات سکھاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظ کا، اے غلام لڑکے تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ اور سن لے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تو نے کچھ مانگنا ہو اپنے رب سے ہی مانگنا، اور جب تجھے مدد کی ضرورت ہو تو یا اللہ مدد ہی کہنا، اللہ کی مدد کا ہی نعرہ لگانا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا درس ہی دیا ہے، سوال بھی اللہ سے کرنا ہے، مانگنا بھی اللہ سے ہے، اور مدد بھی اللہ سے طلب کرنی۔ وَعْلَمَ أَنَّ الْأُمَّةَ، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے، اپنے اعمال کی فکر کر لے، اپنے ایمان کو درست کر لے۔ وَعْلَمْ، جان لے، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اس بات کو جان لے، ساری امت اکٹھی ہو جائے، سارے مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہیں، تجھے نفع نہیں دے سکتے۔ ساری امت اکٹھی ہو جائے، تیرا نقصان کرنا چاہیں، اللہ نقصان نہ کرنا چاہے، ساری امت بھی مل کر تیرا نقصان نہیں کر سکتی۔ اس نے تویز ڈال دیے، یہ بھاگا بھاگا جاتا ہے جادوگروں کے پاس، عیسائیوں یہودیوں کے پاس۔ میری بھابھی نے مجھے تویز ڈال دیے، نند نے تویز ڈال دیے، ساس نے تویز ڈال دیے، یہ بھاگم بھاگ پھرتی ہے، اس کا عقیدہ ایمان درست ہے؟ یہ کہہ نہیں سکتی اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، جس کو اللہ دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جس سے اللہ روک لے اس کو سارے پیر فقیر مل کر بھی کچھ نہیں دے سکتے۔ کسی بزرگی والے کی بزرگی اللہ کے ہاں کوئی کام نہیں آ سکتی۔ اس کے عقیدے کی اصلاح ہوئی ہے، اس کا عمل درست ہوا ہے، ذرا سی بات ہے اس کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے، یہ شرک اور کفر اور بدعات اور خرافات میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کو کیا فرمایا تھا؟ ساری امت جمع ہو جائے اس بات پر کہ تیرا نقصان کرے گی، اللہ نے جو تیرے مقدر میں نقصان لکھا ہے اس کے علاوہ تیرا نقصان نہیں کر سکتا۔ فکری اصلاح میرے بھائیو، عقیدے کی اصلاح، نظریاتی اصلاح۔ قربانی کے جانور ذبح کیے ہیں نا 2 دن پہلے، کس لیے کیے ہیں؟ کھانے کے لیے؟ کس لیے کیے ہیں؟ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے؟ کس لیے کیے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ اس سے سستا گوشت تو بازار میں مل جاتا ہے، اگر گوشت کھانے کا مقصد ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ عقیدہ ایمان کی اصلاح یہ ہے، اللہ میری نمازیں بھی تیرے لیے ہیں، اللہ میری عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں، اللہ میری قربانیاں بھی تیرے لیے ہیں۔ محیایا مماتی، یہ جو میں نے اتنا مہنگا جانور لے کر خرید کر تیرے راستے میں قربان کیا ہے، یہ گوشت کے لیے نہیں ہے، یہ ریاکاری دکھاوے مشہوری سمت کے لیے نہیں ہے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری قربانی بھی تیرے لیے ہے، میری زندگی اور موت بھی تیرے لیے ہے۔ یہ عقیدہ اصلاح کی فکر ہے، یہ اپنے ایمان کی درستگی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا دخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب لا الہ الا اللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھے، لا الہ الا اللہ کا مفہوم جان لے، لا الہ الا اللہ کا علم سیکھے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرے، یہ رب کی جنتوں میں داخل ہو جائے۔
اس کو 50 سال کی زندگی گزر گئی، اس کو 60 سال کی اس کی زندگی گزر گئی، اس کو کاشتکاری زمینداری کی ہر اونچ نیچ کا پتہ چل گیا، اس کو ہر نئے آنے والی پروڈکٹ اور بیج کا پتہ چل گیا، اس کو جرمینیشن کا پتہ چل گیا، اس کو جناب وہ ہر آنے والی کھاد اور سپرے اور نئی جو پروڈکٹ ہے اس کا پتہ چل گیا۔ یہ طالب علم ہے تو اس کو سارے علوم اور فنون کا پتہ چل گیا، یہ پروفیسر استاذ ہے ٹیچر ہے تو اس کو ہر آنے والی نئی چیز کا پتہ چل گیا، یہ انجینئر ہے تو اس کو سافٹ ویئر ہارڈ ویئر اور ہر نئی ٹیکنالوجی اور ایپ کا تو پتہ چل گیا۔ اس کو کیا نہیں پتہ چلا جس کے بارے میں 1400 سال پہلے رب کے قرآن نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا علم سیکھ لو۔ اس نے وہ لا الہ الا اللہ کا علم نہیں سیکھا۔ بچے کو نظر بد لگتی ہے، یہ شرک کرتا ہے، گھر میں بیماری آتی ہے، یہ شرک کرتا ہے، بیوی بچوں کو پہ کوئی وبا آئی، یہ شرک کرتا ہے، اس کی ذرا سی طبیعت خراب آئی، یہ شرک پہ چلا گیا، اس کا ذرا سا کاروبار مٹھا ٹھنڈا ہوا، یہ شرک پہ چلا گیا، اس کی نوکری برخاست معطل ہو گیا، یہ شرک پہ چلا گیا، اس کی 1 سال فصل ٹھیک نہیں ہوئی، یہ شرک پہ چلا گیا، اس کی رشتہ داری ٹوٹ گئی، یہ شرک کی طرف چلا گیا، یہ تویز گنڈے کی طرف چلا گیا، یہ یہودیوں عیسائیوں جادوگروں کے پاس چلا گیا، یہ کالا علم کرنے والوں کے پاس چلا گیا، یہ اس راستے کی ڈگر پر چل گیا۔ مانگتا کیا رہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پہ لگا دینا، اور راستہ شیطان والا، جہنم والا، گمراہی والا، نافرمانیوں والا اس نے اختیار کر۔ میرے بھائیوں، ایمان اور عقیدے کی اصلاح کے بعد عبادات کی اصلاح ہے۔ اپنی عبادات کی فکر، اپنی عبادات کی درستگی، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، حج کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں ہم اپنی عبادات کی فکر کریں کہ عبادات کرنے والے ہیں یا عبادتوں سے اعراض کرنے والے، ہم نمازی ہیں یا بے نمازوں کی صف میں شامل ہو چکے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں یا جن کے بارے میں اللہ نے قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کیا ہم شیطان کے پجاری تو نہیں بنے ہوئے؟ تحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی عبادتیں اللہ کے لیے، مالی عبادتیں اللہ کے لیے، بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، عبادت کی فکر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، اپنی مصروفیت میں سے عبادت کے لیے وقت نکال لے۔ وہ جو کہتے تھے نا میرے بغیر پنڈ نہیں چل سکتا، وہ جو کہتے تھے نا میرے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلتا، وہ جو کہتے تھے نا میرے بغیر فیصلے نہیں ہوتے، اللہ کی قسم آج منو من مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، ان کی قبر پہ جانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں بھی آج یہ الزام ہے نا، میں اگر امام مسجد ہوں، مسجد کا خطیب ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ مسجد کا نظام میرے بغیر نہیں چل سکتا، اور میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی چلتا تھا، میرے فوت ہونے کے بعد بھی چلے گا۔ میں اگر انتظامیہ نہ بنا تمہارا مدرسہ نہیں چلے گا، تمہاری مسجد نہیں چلے گی۔ جب تو پیدا نہیں نہ ہوا تھا اللہ کی قسم اس وقت بھی نظام چلتے تھے، مجھ سے ہم سے بہتر چلتے تھے۔ اور جاؤ اپنے گاؤں اپنے محلوں میں نظر دوڑا کر دیکھو، اپنی برادریوں میں دیکھو، برادریوں کے بڑے بڑے جناب پہلوان جو کھونڈا مارتے تھے، پوری برادری سکت میں آ جاتی تھی کہ بابا جی کے بغیر فیصلہ نہیں ہوگا، ہمارا بڑا وڈیرا ہے، ہماری ساری برادری کا بڑا ہے، یہ ہاں کرے گا تو برادری کی ہاں ہے، یہ نہ کرے گا تو ساری برادری کی نہ ہے۔ آج وہ کھونڈے کدھر ہیں؟ آج وہ بڑکیں کدھر ہیں؟ آج وہ حکم کدھر ہیں؟ آج تو قبروں کے نشان بھی مٹے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بغیر دین دنیا کا نظام نہیں چلے گا، ہمارے بغیر کاروبار نہیں چل سکتے، ہمارے بغیر زمیندارہ نہیں ہو سکتا، ہمارے بغیر مسجد مدرسے کے نظام نہیں چل سکتے۔ ہم نے تنقید بھی کرنی ہوتی ہے تو مسجدوں پر، ہم نے تنقید بھی کرنی ہوتی ہے تو مدرسوں پر، ہم نے تنقید بھی کرنی ہوتی ہے چوکوں میں چوراہوں میں بیٹھ کر، تو کس پہ؟ اپنی مسجد کے امام پہ، اپنے مولوی پہ، اپنے امام پہ ہم نے تنقید بھی کرنی ہوتی ہے، تو ہم نے اپنے اسلام پہ، اپنے دین پہ تنقید کرنی ہوتی ہے۔ کیوں؟ معاشرہ سارا ہم نے ٹھیک کر لیا، معاشرے سے سارا شرک ختم ہو گیا ہے، بدعات خرافات ختم ہو گئی ہیں، سونے کے پہاڑ بن چکے ہیں، وہ دودھ کی نہریں چلنا شروع ہو گئی ہیں، انصاف کا بول بالا ہو چکا ہے۔ اب ہماری صرف ایک ہی فکر ہے کہ جب ہم کسی چوک میں بیٹھیں تو مسجد کے معاملات پر تنقید کریں، اپنے مولویوں پر فتوے لگائیں، اپنی مسجدوں پہ فتوے لگائیں، اپنی نماز اور جماعت کے معاملات کی فکر کریں۔ جماعت جلدی کروا دی، میرا
انتظار نہیں کیا، لیٹ بڑا کر دیا، گرمی بڑی لگی وہ آگے پیچھے کر دیا، ہماری فکر ہی نہیں ہے ہمارا مولوی سوتا کیسے ہے، ہمارا مولوی وہاں کھڑا کیوں ہے، وہ اے سی میں سوتا ہے، اس کا حق تو نہیں بنتا اے سی میں سونے کا، سفید کپڑے پہن کر چلتا ہے، اس کو کس نے کہا ہے سفید کپڑے پہنے؟ ہماری بس یہی فکریں رہ گئی ہیں۔ تنقید کی ضد میں آئے بھی تو علماء، ہمارے فتووں کی ضد میں آئے بھی تو ہماری مساجد، ہمارے مدرسے، ہمارا دین، ہمارا اسلام، باقی ساری فکریں ختم ہو گئی۔ اپنی معاشرے کی اصلاح، اپنی اصلاح کی فکر بالکل درست ہو گئی، ہم پاک صاف ہو گئے، ہماری اولادیں بالکل درست ہو گئی ہیں، ہمارے گھر کے معاملات بالکل درست ہو گئے ہیں، ہماری برادری کے مسئلے سارے حل ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنا یتیم سا دین ہم نے بنا دیا، کتنا یتیم سا مذہب ہم نے بنا دیا۔ عیسائی اپنے راہب پہ تنقیدیں نہیں کرتا، یہودی اپنے جناب وہ مربیوں پہ تنقید نہیں کرتا، سکھ پادری ہندو اپنے پوپ پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن آج کا نوجوان دکان پہ کھڑا ہے تو اس کو فکر ہے اپنے مولوی صاحب کی، یہ چوک میں بیٹھا ہے تو فکر ہے اس کو اپنی مسجد کی، یہ جناب کہیں گراؤنڈ میں بیٹھا ہے تو اس کو فکر ہے اپنے مدرسے کی، یہ کہیں بیٹھا ہے اس کو چغلی کرنے کے لیے بھی ملتا ہے تو دیندار، اس کو غیبتیں کرنے کے لیے بھی ملتا ہے تو دیندار، اس کو باتیں کرنے کے لیے اور فتوے لگانے کے لیے بھی ملتا ہے تو اسلام دین ہی ملتا ہے۔ یہ ہمارے نزدیک اسلام کی قدر ہے، یہ ہمارے نزدیک دین کی قدر ہے۔ اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے میری جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھیں، سمجھ آئے گی کیسے کیسے لوگ بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ کل مجھے ایک بندے نے بتایا میرے گھر کے دائیں پر بھی قربانی ہے، دونوں گھروں میں بائیں طرف بھی قربانی ہے، میرے گھر کے سامنے والے گھر میں بھی قربانی ہے، ادھر بھی قربانی کا جانور ذبح ہو رہے ہیں، ادھر بھی ہو رہے ہیں، سامنے بھی ہو رہے ہیں، لیکن میرے گھر میں قربانی کا گوشت نہیں ہے، میرے گھر میں قربانی کا گوشت نہیں آیا۔ آپ جمعے پڑھاتے ہیں، آپ عید پہ درس دیتے ہیں، آپ لوگوں کو للکار للکار کر کہتے ہیں، یہ حالت ہے آپ کی۔ عید والے دن عصر کی نماز کے بعد ایک نمازی نے مجھے فون کیا، استاد جی کیا حال ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں، میرے گھر میں ابھی آلو کا سالن بنا ہوا ہے، آلو کا سالن، عید والے دن عصر کی نماز کے وقت۔ یہ کوئی انڈیا سے فون آ رہے ہیں، یہ ہندوستان سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ مسلمانوں کے ملک سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہمارا دائیں بائیں ہمارا معاشرہ ہے، ہمیں لوگوں کی بڑی فکر پڑی ہوئی ہے۔ یہ کس نے فکر کرنی ہے کہ عید والے دن بھی غریب بھوکا ہے، یتیم بچوں کے منہ میں عید والے دن بھی گوشت کا نوالا نہیں گیا، بیوہ عورت کو عید والے دن بھی گھر سے نکل کر اپنے رشتہ داروں کے گھر میں جا کر دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ یہ اصلاح ہے ہماری؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کون سے معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ کون سی زندگی اختیار کر رہے ہیں؟ اور میرے بھائیوں، یہاں بیٹھنے والے بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے چلے گئے، یہاں آنے والے بڑے بڑے رہے اور چلے گئے، یہاں نسلوں کی نسلیں، ہماری مختصر زندگی میں ہم چوتھی نسل کو اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے بھی نہیں رہنا، بڑے بھی نہیں رہے۔ اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اپنے اعمال کی درستگی کر لیں، اپنے عقیدے ایمان کی فکر کر لیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی آخرت کی فکر کر لیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، جامع ترمذی ابو داود کے اندر حدیث ہے، اذا رأیت شحا مطاعا وہوا متبعا، کہ جب تو دیکھے کہ لوگ بخیل ہو چکے ہیں، بخیلی کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی خواہشات پر چلتے ہیں، وَدُنْيَا مُؤَثَّرَةً، اور دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، وَإِجَابُ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور ہر بندے کو اس کی اپنی بات بڑی درست لگتی ہے، اپنی رائے پر چلتا ہے کہ جو میری رائے ہے وہ بڑی اچھی ہے، جو میں نے بات کی ہے وہ سب سے اچھی ہے، فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، اس وقت تو لوگوں کی اصلاح کی فکر چھوڑ دے، اپنی اصلاح کرنا۔ ایسے معاشرے میں تو اپنے آپ کو درست رکھنا، اپنے دل کی، اپنے روح کی، اپنے جسم کی، اپنے اعمال کی اصلاح کو کرنا، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ، اور عام لوگوں کی فکر کو چھوڑ دینا۔ پھر صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں نا من ہلاک الناس قال ہلک الناس فہو اہلکہم، لوگ برباد ہو گئے، لوگ خراب ہو گئے، معاشرہ خراب ہو گیا، برباد ہو گیا معاشرہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ کہنے والا بندہ سب سے زیادہ برباد ہو چکا ہے، سب سے زیادہ ہلاک ہو چکا ہے۔ جو شخص دوسروں کی برائیوں کا تو راگ الاپتا ہے نا، لوگوں کی برائیاں تو اس کو نظر آتی ہیں، اپنے عیوب کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی کمیوں کوتاہیوں کو نہیں دیکھتا،
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ سب سے زیادہ برباد ہو چکا ہے، یہ سب سے زیادہ تباہ ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا بڑی مختصر ہے، یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ لوگ ناراض ہو جائیں پھر بھی گزر جانی ہے، راضی رہیں پھر بھی گزر جانی ہے، وہ انبار ڈھیروں کے ڈھیر بینک بیلنس جمع ہو جائیں پھر بھی گزر جانی ہے، غریب کنگال مفلسی کی حالت میں رہے پھر بھی گزر جانی ہے۔ اس دنیا کے ساتھ آخرت کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں، جنت میں جانے کی فکر کریں، گناہوں سے اعراض کی فکر کریں۔ علماء نے لکھا ہے جو بندہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ 5 امور کو اختیار کرے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، سنت حدیث کے راستے پر چلے، اسباب گناہ کو ترک کر دے، اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، اور اچھی صحبت کو اختیار کرے۔ یارانے لگائے تو اچھے لوگوں کے ساتھ، مجلس میں بیٹھے تو اچھی مجلس میں، شرابیوں کی مجلس میں نہیں، مشرکوں کی مجلس میں نہیں، بدعات خرافات کی مجلس میں نہیں، عزتیں لوٹنے والوں کی مجلس میں نہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کی عزتوں کی طرف دیکھنے والوں کی مجلس میں نہیں۔ مجالس صحبت اچھی اختیار کرے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، گناہوں کو چھوڑ دے، اسباب گناہ کو ترک کر دے، اور 5ویں نمبر پر اس راستے کو اختیار کرے جو راستہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت والا، حدیث والا راستہ ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، اپنے آپ کی فکر کریں، اپنے بیوی بچوں، اپنے اہل و عیال کی فکر کریں۔ جو ذمہ دار ہے اس سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ اس سوال کی، اس جواب کی، اس پرچے کی، اس امتحان کی تیاری میں مصروف ہو جائیں، اور کامیابی والا راستہ قرآن اور سنت والا راستہ ہے۔ جو قرآن اور سنت پر چل گیا وہ کامیاب ہے، جس نے قرآن اور سنت حدیث کو چھوڑ دیا وہ ناکام، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ سے دعا ہے جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام قرآن و سنت کے راستے بہترین حالت میں زندہ رکھے، جب موت دے تو ایمان اسلام کی بہترین حالت پر موت عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔